شروع کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کائنات کو اسی نے سجایا ہے اور ہم انسانوں کو اس جہاں میں اسی نے بسایا ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، محترم بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم، آداب۔ دنیاوی زندگی میں مصائب، مشکلات، آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور ہمیں ان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج کل پوری دنیا ایک چھوٹے سے جرث میں ایک ننھے منھے سے وائرس سے پریشان ہے جو بڑا جان لیوا اور مضر مانا جا رہا ہے۔ وہ ہے کورونا وائرس۔ عقل ہے حیراں، کہاں تک یہ اسرار چلیں گے؟ عقل ہے حیراں، کہاں تک یہ اسرار چلیں گے؟ پوشیدہ جہاں کے اس طرح راز کھلیں گے، پوشیدہ جہاں کے اس طرح راز کھلیں گے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس وائرس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس دو بہت سادہ اور آسان راستے ہیں جو کہ ہر شخص بڑی آسانی سے اپنا سکتا ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ آسان اور مسنون دعائیں جو ہمیں بار بار بتلائی جا رہی ہیں ان کو صبح اور شام پڑھنے کا اہتمام رہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا راستہ یہ ہے کہ طب نبوی کے مطابق جو اشیاء بتائی گئی ہیں ان کا یا ان میں سے چند چیزوں کا ہم استعمال کریں۔ چار چیزیں ہیں جو نہ صرف ہمارے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں بلکہ اس بیماری میں شفا یابی میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہر ایک کو یکساں نفع حاصل ہو۔ وہ چار چیزیں ہیں زمزم، اجوا کھجور، کلونجی اور شہد۔ اگر زمزم کا پانی میسر نہیں تو تین چیزیں ہیں اجوا کھجور، کلونجی اور شہد۔ اگر اجوا کھجور بھی میسر نہیں یا بہت مہنگے ہیں تو ہم دو چیزوں پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، ایک ہے کلونجی اور دوسرا شہد۔ اس سے قبل کہ ہم ان دو اجزاء سے مشروب بنانے کی ترتیب سے گزریں، ادباً گزارش ہے درج ذیل باتوں کو سنجیدگی سے سنیں اور عمل کریں، انشاءاللہ آپ خود ہی نفع میں رہیں گے۔ جب تک اس وائرس سے حکومتی سطح پر آزادی کا پروانہ نہیں مل جاتا، برائے مہربانی گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اگر مجبوراً گھر سے نکلنا بھی پڑے تو مجمع سے دور رہیں۔ ضروری کام سے فارغ ہو کر جلد از جلد گھر واپس لوٹ آئیں۔ گھر واپسی پر پہنے لباس کو تبدیل کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت اچھی طرح اینٹی بیکٹیریل صابن سے دھوئیں، ناک صاف کریں، حلق کا غرارہ کریں اور ضرورت محسوس ہو تو دانتوں کو بھی برش کر لیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس دوران وضو ہی کر لیا جائے کہ نماز کی بھی تیاری ہو جائے۔ گھر پہ رہتے ہوئے مشروب احتیاط سے وہ لوگ نفع اٹھائیں جنہیں سبز چائے، کلونجی اور شہد سے الرجی نہ ہو۔ اس مشروب کو بنانے کی ترتیب بہت آسان ہے۔ اسٹوو پر گرم پانی کو ابالیں، ابلتے پانی میں سبز چائے کا ایک بیگ ڈال کر 30 سے 40 سیکنڈ مکس ہونے دیں۔ پسی ہوئی یا گرائنڈ کی ہوئی پاؤ چمچ کلونجی چائے کے چمچے سے پتیلی میں ڈالیں اور 20 تا 25 سیکنڈ مزید ابال لیں۔ برائے مہربانی کلونجی کا تیل استعمال نہ کریں۔ چولہے سے پتیلی کو احتیاط سے اتاریں۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد مشروب کو کپ میں ڈالیں، ایک چائے کا چمچہ شہد ملائیں اور روزانہ کم سے کم 2 بار اسے ضرور پئیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ایک سنجیدہ بات اور عرض کرتا چلوں کہ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کو یہ بیماری آ لگے یا کسی اور جان لیوا مرض میں گرفتار ہو جائیں تو خدا را اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیں، جم کر علاج کرائیں۔ پھر بھی اگر موت یقینی ہو جائے تو افسردہ نہ ہوں بلکہ 3 کام کریں۔
اس موت کو اپنے لیے شہادت کی حالت میں اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہوئے تسلی رکھیں۔ پچھلی خطاؤں پر رب سے معافی کے طلبگار رہیں، جب تک سانس باقی رہے، دم میں دم رہے، نمازوں کی پابندی اور ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں۔ سب سے آخر میں معاشرتی آداب کے 5 رہنما اصول گزارش کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ہر ایک سے مناسب اور مہذب سلوک روا رکھا جائے، معاملات میں دیانتداری کا مظاہرہ کیا جائے۔ نمبر 2، ہر ایک کا خیال رکھا جائے، ہر ایک کی خبر گیری کی جائے، یعنی ہر ایک کا کیئر کیا جائے۔ نمبر 3، اپنے وسائل کو دوسروں پر بھی خرچ کریں، یعنی شیئر کریں۔ نمبر 4، ہر اچھی نصیحت اور اچھی بات کو سراہا جائے اور قابل قبول ہو تو اسے اپنایا جائے۔ اور نمبر 5، پوری عالم انسانیت سے عزت اور احترام سے پیش آئیں اور ہر ایک کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں۔ راز رنگونی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔